السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 سے 30 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو افترا باندھے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کاذباً، جھوٹ، او کذبا، یا جھٹلائے، بآیاتہ، اس کی آیات کو، انہ، بے شک وہ، لا یفلح، نہیں وہ فلاح پائیں گے، الظالمون، جو ظالم ہیں۔ اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اگر میں نے سچ پہنچایا تو تم نے جھٹلایا تو تم سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہے، بس اپنی فکر کرو۔ اس آیت میں ان کے خسارے کا سبب بیان فرمایا ہے۔ خسارے کا پہلا سبب افتراء علی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا قرار دیا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کفار مکہ کے دین کی بنیاد ہی جھوٹ گڑھنے پر تھی۔ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنا، بحیرہ، صاحبہ وغیرہ کو حرام قرار دینا، یہ سب چیزیں جھوٹ گڑھنے پر مبنی تھیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ کے دین میں بہت سے افتراء شامل ہو گئے تھے۔ وہ تورات اور انجیل کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے حبیب کہتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق بہت سی جہالت کی باتیں کرتے تھے۔ خسارے کا دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہے، جس میں معجزات اور احکام کو جھٹلانا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار وہ 30 کذاب بھی شامل ہیں، جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ یوم، اور جس دن، نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً، سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکوا، شریک ٹھہرایا، اینا، کہاں ہیں، شرکاؤہم، تمہارے شریک، الذین کنتم، جو تھے تم، تزعمون، تم دعویٰ کرتے تھے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان سے ان کے بنائے ہوئے شریکوں کے متعلق باز پرس ہوگی تو ان کے پاس کوئی بہانہ یا فریب اس کے سوا نہ ہوگا، وہ قسم کھا کر اپنے شرک کرنے والوں سے ہی انکار کر دیں گے۔ ثم، پھر، لم تکن، نہیں ہوگا، فتنتہم، عذر ان کا، الا، مگر، ان قالوا، یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا، نہیں تھے ہم، مشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ جب وہ اہل توحید کو جنت میں داخل ہوتا دیکھیں گے تو وہ اپنے شرک کا انکار کر دیں گے۔ انظر، تم دیکھو، کیفا، کس طرح، کذبوا، انہوں نے جھوٹ بولا، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، فضل، اور گم ہو گئے، عنہم، ان سے، ما کانوا، جو تھے وہ، یفترون، وہ گھڑتے۔ وہاں ان کا شرک ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کے بنائے ہوئے حاجت روا اور مشکل کشا کہیں نظر آئیں گے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی، مَن یَسْتَمِعُ، جو کان لگاتا ہے، الیک، آپ کی طرف، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، عَلیٰ قُلُوبِہِمْ، ان کے دلوں پر، أَکِنَّةً، پردے، أَن یفقہوہ، یہ کہ وہ نہ سمجھ سکیں اسے، وفی آذانہم، اور ان کی کانوں میں، وقرًا، بوجھ ہے، وَإِن یروا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیۃ، ہر نشانی کو، لا یؤمنوا، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا، اس پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاؤک، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول، کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
فرمایا کہ مشرکین آپ کے پاس آ کر بڑے غور سے قرآن سنتے ہیں، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ہدایت حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، اس لیے انہیں سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں اور ان کی کانوں میں ٹاٹ لگا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کان لگا کر سننے کے باوجود نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ ینہونا اور وہ روکتے ہیں، عنہ اس سے، وینأونا اور وہ دور کرتے ہیں، عنہ اس سے، وَإِن یہلکون اور نہیں وہ ہلاک کرتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور نہیں ہے وہ شعور رکھتے۔ صرف قرآن پر طعن کرنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ قرآن سننے سے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں بہت سے شرک اور بدعت میں مبتلا مولوی بھی اہل توحید کی تقریریں سننے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور خود بھی نہیں سنتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں کہ حق واضح ہو جانے کے بعد اسے قبول کر کے ہمارے ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے۔ اس لیے آپ سے التجا ہے کہ جو لوگ ان کو سنتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سنیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ اور کاش آپ دیکھیں، اس وُقِفُوا جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ آگ کے اوپر، فَقَالُوا تو وہ کہیں گے، یا لیتنا اے کاش ہم، نُرَدُّ ہم لوٹائے جائیں، وَلَا نُكَذِّبَ اور نہ ہم جھٹلائیں، بِآيَاتِ رَبِّنَا اپنی رب کی آیات کو، وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مؤمنوں میں سے۔ جب قیامت کا عذاب دیکھیں گے تو اس کی ہلاکت اور تباہی سے بچنے کے لیے اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملے تو ہم اس تکذیب سے جس کی بنا پر ہم عذاب سے دوچار ہوئے ہیں باز آ جائیں اور توحید اور نبوت پر یقین کر لیں، لیکن یہ محض ان کی ایک خواہش ہوگا، حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ بلکہ بدا ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، ما کانوا جو تھے وہ، یخفون وہ چھپاتے، من قبل اس سے پہلے، ولو ردوا اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں، لعادوا البتہ پھر کریں گے، لما اسی کو جو نہوا وہ روک دیے گئے تھے، عنہ جس سے، وانہم اور بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جس کفر اور شرک اور نفاق کی وہ جھوٹی قسمیں کھا کر چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ بعض نے من قبل سے دنیا میں چھپانا مراد لیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، پھر اس سے کفار کے سردار مراد ہیں، یعنی وہ قرآن اور رسول کا سچا ہونا جانتے تھے مگر اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، ان ہیا نہیں ہے یہ، الا مگر حیاتنا الدنیا دنیا کی زندگی، وما نحن اور نہیں ہے ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے۔ وَلَوْ اور کاش تَرَىٰ آپ دیکھیں، اس جب وُقِفُوا وہ کھڑے کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، قَالَ وہ فرمائے گا، أَلَيْسَ کیا نہیں ہے، ھذا یہ، بالحق کی حق، قالوا وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، وربنا اور ہمارے رب کی قسم، قال وہ فرمائے گا، فذوقوا العذاب پس تم چکھو عذاب کو، بما اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے۔ پچھلی آیت میں کفار کے وہ قول بیان کیے ہیں جو وہ دنیا میں کہا کرتے تھے اور آخرت میں ان کی حالت کا ذکر ہے کہ کاش اب وہ منظر دیکھے جب انہیں آگ کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے گا، یہ آخرت اور جزا و سزا حق نہیں ہے، اب وہ اپنا قول بالکل ہی بدل دیں گے، قسم کھا کر قیامت کے دن کے حق ہونے کا اقرار کریں گے، مگر اس وقت کا اقرار انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔